زندگی میں ایسا مقام ضرور آتا ہے جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں، سارے اپنے ہم سے آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، زندگی بے رنگ لگنے لگتی ہے، اپنا وجود ہی بے معنی لگنے لگتا ہے۔ پھر ایک ایک پل اذیت دیتا ہے، راتیں طویل ہو جاتی ہیں، کچھ زندگی کی تلخ یادیں جینے نہیں دیتی۔ پھر ایسے میں ہم سکون کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں کہ کہیں تو سکون میسر ہو، لیکن جہاں جاتے ہیں وہاں لوگوں کی طعنے، لوگوں کی باتیں مزید تکلیف دیتی ہیں۔ جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جن کے لیے ہم سب کچھ کر دیتے ہیں وہ بھی جاتے جاتے یہ بول جاتے ہیں کہ میں نے کہا تھا یہ سب کرنے کو۔ میری زندگی بھی انہی راستوں سے گزری ہے، بلکہ میں کہوں گی سب کو ہی اپنی زندگی میں ان راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، جبھی اصل منزل تک پہنچ پاتے ہیں۔ وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے، بہت کچھ سمجھا دیتا ہے، بہت سے اچھے لوگوں سے ملوا دیتا ہے اور بہت سے اپنوں سے جدا بھی کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ وقت ہی ہے جو انسان کو زندگی کے بہت سے سبق سکھا دیتا ہے، بہت سے لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ اچھے وقت بھی آتے ہیں، مشکل وقت بھی آتا ہے، لیکن کامیاب وہی ہے جو انسان اچھے وقت میں شکر کرتا ہے اور مشکل وقت میں صبر کرتا ہے۔ وقت انسان کو بدل دیتا ہے، انسان کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں یہ دکھ تکلیف مشکلات آتی ہے ہمیں مضبوط کرنے کے لیے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں اللہ سے ملوا دیتا ہے۔ میں جو آج ہوں ویسے پہلے بالکل نہیں تھی، مجھے بھی وقت نے بہت بدلا ہے، بہت کچھ سکھایا ہے۔ کبھی کبھی زندگی سے ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے، کبھی کبھی انسان خود کو دنیا کے پیچھے بھگا بھگا کر اتنا تھکا لیتا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، بس دنیا 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 کو ہی اپنا اصل مقصد سمجھ لیتا ہے۔ پھر اللہ اسے حقیقت سمجھاتا ہے کسی کے ہاتھوں توڑ کر یا کوئی آزمائش دے کر۔ انسان جس کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتا ہے، پھر اللہ اس انسان کو ہی ہم سے دور کر دیتا ہے۔ پھر ہمیں سمجھ آتا ہے ہمارا مقصد دنیا کو راضی کرنا تو تھا ہی نہیں، ہمیں تو بہت خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جب لگنے لگے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا، جب تکلیف حد سے بڑھنے لگے، جب دل ٹوٹ جائے، کوئی اپنا بچھڑ جائے، دکھ تکلیف آس پاس سے گھیر لے، کچھ سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کریں، اب تو کچھ نہیں بچا ہے، اب کیسے سب ٹھیک ہوگا، تو پتہ ہے کیا کرنا، اپنا سر سجدے میں جھکا لینا، صرف سر نہیں اپنی پوری ذات کو اللہ کے آگے جھکا دینا، خود کو اس کے حوالے کر دینا، اپنے بکھرے وجود کو، ٹوٹے دل کو اس کے در پر لے جانا۔ یقین کرو وہ سنبھال لے گا، وہ سب ٹھیک کر دے گا، کیونکہ وہی تو ہے بگڑے وقت کو سنوارنے والا، بنجر دل کو اپنی محبت سے جوڑنے والا، گناہوں کو جڑ سے مٹا دینے والا، دعاؤں کو سننے والا۔ وہی تو ہے جو سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، اسے تو ہر چیز کا علم ہے، وہ جانتا ہے آپ کس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، وہ جانتا ہے کہ دنیا آپ کے خلاف ہو چکی ہے، وہ جانتا ہے آپ کی ہمت ختم ہو رہی ہے، وہ جانتا ہے آپ کو کیا چاہیے، کس میں آپ کی خوشی اور بہتری ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن اسے اچھا لگتا ہے جب اس کا بندہ اسے فریاد کرتا ہے، اسے مانگتا ہے۔
ایک بار اسے کہہ کر دیکھو، اسے بتا کر دیکھو، اس کے آگے اپنا دل کا حال کھول کر تو دیکھو، اس کی بارگاہ میں اپنے آنسو کو بہا کر تو دیکھو۔ اسے بہت قدر ہے ان آنسو کی، ان دعاؤں کی۔ یقین کریں جب آپ پورے یقین کے ساتھ اس سے مانگتے، اس سے اپنی مشکلات کا حل مانگتے ہو تو وہ ضرور سنے گا۔ وہ آپ کے دل سے تمام دکھ وسوسے نکال کر اپنی محبت سے بھر دے گا۔ پھر دیکھنا اس کی محبت میں جو سکون ملے گا نا، تو سارے دکھ تکلیف ختم ہو جائیں گے۔ اور جب اس سے یقین کے ساتھ مانگو گے نا تو وہ ضرور بہترین سے بہترین عطا کرے گا۔ کبھی کبھی وقت اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ ایک لمحہ گزرنا اذیت سے کم نہیں لگتا۔ جیسے آنسو، دکھ، درد، تکلیف ساتھ بن جاتی ہیں اور لگتا ہے جیسے ہمیشہ ہی یہ ہمارا ساتھ رہے گا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کبھی ہم اس خراب وقت سے نہیں نکل پائیں گے، کبھی ہمارا زخم نہیں بھر پائیں گے۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے سب کی لائف میں۔ ایسا تو ٹائم ایک بار ضرور آتا ہے جس کو فیس کرنا ناممکن لگتا ہے، لیکن وقت کہاں ٹھہرتا ہے۔ وقت کا تو کام ہے گزر جانا ہے۔ جیسے اچھے دن ہمیشہ نہیں رہتے، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ دکھ اور تکلیف ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ زندگی میں جب کبھی ایسا وقت آئے کہ سارے راستے بند نظر آئیں تو یاد رکھنا تب بھی ایک راستہ کھلا ہوتا ہے جو سیدھا اللہ تک جاتا ہے۔ بس تم بنا کچھ سوچے اللہ پر یقین رکھے۔ یقین کے ساتھ اس راہ پر چل پڑنا، پھر منزل تک پہنچانا اس رب کا کام ہے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ پر یقین زندگی کی سب الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ اللہ سے باتیں کرنا دل کی سیاہی کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کی یاد دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ جب اللہ کے ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل وقت بھی گزر جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو تو برسوں پرانے زخم بھی بھرنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائیں نماز پڑھنے، اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظ کی شکل میں کہی جاتی ہے۔ بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیوں کو سمیٹنے کی التجا کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا بلکہ اللہ خود اس کی وہ کرچیاں سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا بلکہ اللہ خود وسیلے بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بھرا زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا شور کہ آسمانی خلق ساری اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق تمہارے حق میں اللہ سے دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے، یا رب اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لڑ سکتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا میں تمہاری شاہی رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والے اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ تب بھی جب تم کہتے نہیں، تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے، وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے۔ پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور آنسو بھری آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں۔
پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتا ہے۔